سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک دلچسپ اردو جاسوسی کہانی جس کا نام ہے سنائپر۔ اس کہانی کے مصنف ہیں ریاض عاقب کوہلر اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 15 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ مبارک ہو، بیٹا ہوا ہے۔ کیا سچ؟ وہ خوشی سے اچھل پڑا تھا۔ ہاں یار، اور دوسری خوشخبری یہ ہے کہ تمہاری چھٹی بھی ہو گئی ہے۔ شکریہ یار، اس نے مسرت بھرے انداز میں کہا، لیکن تم فون پر تو یوں بات کر رہے تھے جیسے کوئی افسوسناک واقعہ ہو گیا ہو۔ اس سے بڑی افسوسناک بات کیا ہوگی کہ ایک اور پٹھان دنیا میں آ گیا ہے۔ میں نے مزاحیہ انداز اپنانے کی کوشش کی، مگر میرے دل کی جو حالت تھی اس کے بارے صرف میرا رب ہی جانتا تھا۔ وہ عورت جسے میں نے آج تک نہیں دیکھا تھا لیکن اسے اپنی بہن کی طرح سمجھتا تھا، یقیناً اس کی قسمت میں اپنے محبوب شوہر کی بے وفائی دیکھنا نہیں لکھی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ لیزونا کی آمد سے پہلے ہی اپنی شوہر سے دور چلی گئی تھی۔ سردار نے بے صبری سے کہا، میرا خیال ہے ہمیں ابھی نکلنا چاہیے، یہاں سے شکئی تک کافی دیر لگ جائے گی۔ میں نے خیال ظاہر کیا۔ شکئی کیوں؟ پلوشا نے فوراً پوچھا۔ میں نے تلخ لہجے میں جواب دیا، تو یہ وانا ہیلی کاپٹر میں اڑ کر جائے گا کیا؟ وہ محسوس کیے بغیر بولی، معلوم ہے کتنی چڑھائیاں طے کر کے وہاں تک جانا پڑے گا؟ اس طرف سے جاتے ہوئے تو 2 دن راستے میں لگ جائیں گے۔ تو پھر کیا کریں؟ سردار نے پریشانی ظاہر کی۔ اگر کوشش کریں تو ہم آج ہی انگور اڈے پہنچ کر وانا کی گاڑی پکڑ سکتے ہیں۔ اس کا مشورہ نہایت ہی مناسب تھا۔ چلو پھر نکلیں۔ میں نے اس بات میں سر ہلا کر اس کی تائید کی۔ بیرٹ M107 میں نے وہیں چھوڑ دی تھی۔ میرا ارادہ اسے واپسی پر وہاں سے لینے کا تھا۔ پوسٹ کمانڈر سے اجازت لے کر ہم وہاں سے نکل آئے۔ پلوشا ہمارے آگے آگے تھی، وہاں سے غلام خیل تک مسلسل اترائی تھی، اس لیے ہماری رفتار کافی تیز رہی۔ سردار بہت خوش تھا۔ یار راجے، بس لیزونا کا باب بند ہی کرتا ہوں۔ وہ مجھے بہت پیاری ہے، لیکن اب تو چنارے نے مجھے ایک بیٹے کا تحفہ بھی دے دیا ہے۔ ایسے موقع پر میں دوسری شادی کی بات کرتا اچھا تو نہیں لگوں گا نا۔ مجھے معلوم ہے چنارے بہت خوش ہوگی اور بہت بے صبری سے میرا انتظار کر رہی ہوگی۔ میں نے روندی ہوئی آواز میں مشورہ دیا، ضروری تو نہیں کہ تم جاتے ہی شادی کی بات چھیڑ دو۔ اگر اس چھٹی پر نہیں تو اگلی چھٹی پر کوئی اچھا سا موقع دیکھ کر بات کر لینا۔ نہیں یار، چنارے مجھے بہت زیادہ پیار کرتی ہے اور لیزونا بھی۔ مجھے لگتا ہے کہ میں ان دونوں کے درمیان میں پھنس کر رہ جاؤں گا۔ لیزونا کے آنے سے چنارے ضرور واویلا کرے گی۔ ممکن ہے شادی کے بعد لیزونا کو بھی چنارے کی ذات کھٹکنے لگے۔ وہ تو یوں بھی ایک علیحدہ معاشرے کی عادی ہے، اور یہ نہ ہو دونوں کو پانے کے لالچ میں میں دونوں کے پیار سے محروم ہو جاؤں۔ اللہ پاک بہت زیادہ حکمت والا ہے دوست۔ وہ جو کرتا ہے انسان کی بہتری کے لیے کرتا ہے۔ کافی دفعہ ایسے حادثے انسان کی زندگی میں آ جاتے ہیں جنہیں برداشت کرنے کی ہمت انسان اپنے اندر مفقود پاتا ہے۔ بس میری یہ بات یاد رکھنا کہ صبر اور حوصلے کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑنا۔ یعنی تم بھی میرے ساتھ متفق ہو کہ مجھے لیزونا کا خیال دل سے نکال دینا چاہیے؟ اس نے میری گول مول گفتگو سے یہی اندازہ لگایا تھا۔ اس بارے میں بعد میں بات کریں گے، فی الحال تھوڑا تیز چلنے کی کوشش کرو۔ تمہاری باجی صاحبہ تو بے عزت کرنے کے چکر میں پڑی ہے، یوں جا رہی ہے جیسے میراتھن میں حصہ لے رہی ہو۔ مجھے اس موضوع سے وحشت ہو رہی تھی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ بار بار چنارے بہن کا ذکر آئے۔ ایک بار تو جی میں آیا کہ سردار کو حقیقت بتا دوں، مگر پھر اورنگزیب صاحب کی نصیحت یاد آ گئی۔ اس نے سختی سے منع کیا تھا کہ سردار کو اس کی بیوی کی وفات کے بارے میں نہ بتایا جائے۔ یوں بھی آرمی میں حتی الوسع یہی کوشش کی جاتی ہے کہ کسی کے بھی قریبی رشتہ دار کی ناگہانی موت کی اطلاع متاثرہ شخص کو نہیں دی جاتی کہ کہیں وہ سفر کے قابل ہی نہ رہے۔ گھر جا کر بھی وہ صدمہ اتنا ہی گہرا ہوتا ہے، لیکن وہاں دوسرے رشتہ دار اسے سنبھالنے کے لیے موجود ہوتے ہیں۔ سردار نے تحسین آمیز لہجے میں کہا، ماننا پڑے گا کہ پلوشا بہن میں بڑی جان ہے۔ جواباً میں خاموش رہا۔ 5 گھنٹے کا راستہ ہم نے 2 گھنٹے میں طے کر لیا تھا۔ غلام خیل میں پہنچ کر ہم سڑک پر کسی گاڑی کا انتظار کرنے لگے۔ 10-15 منٹ کے انتظار کے بعد کوئی گاڑی نہ ملی۔ پلوشا ہمیں انتظار کرنے کا کہہ کر گاؤں کے اندر گھس گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ ایک ہونڈا 125 لیے نمودار ہوئی۔ اسے موٹر سائیکل چلاتے دیکھ کر مجھے کوئی خاص حیرت نہیں ہوئی تھی۔ میرے قریب موٹر سائیکل روکتے ہوئے اس نے کہا، موٹر سائیکل کون چلائے گا؟ میں نے کہا، میرا خیال ہے یہ ذمہ داری مجھے سنبھالنا پڑے گی۔ میں تم سے اچھی موٹر سائیکل چلا سکتا ہوں۔ سردار نے مجھ سے پہلے پلوشا کے ہاتھ سے ہینڈل تھام لیا۔ میں نے اپنا تھیلا موٹر سائیکل کے کیریئر پر رکھ کر اس کے پیچھے بیٹھ گیا۔
میرے عقب میں وہی مصیبت بیٹھ گئی جس سے میں مسلسل جان چھڑانے کی کوشش میں مصروف تھا۔ مجھے یہ بھی علم تھا کہ سردار نے اسی لیے موٹر سائیکل چلانے کی ذمہ داری سنبھالی تھی تاکہ پلوشا کو میرے ساتھ بیٹھنا پڑے۔ پلوشا کے بیٹھتے ہی میں نے سردار کو چلنے کو کہا اور اس نے سر ہلاتے ہوئے موٹر سائیکل آگے بڑھا دی۔ تھوڑا آگے جاتے ہی اس نے پلوشا سے پوچھا، یہ موٹر سائیکل کہاں سے اٹھا لائی ہو؟ اپنے استاد کمانڈر عبدالحق سے مانگا ہے، وہ پہلے بھی مجھ سے چپک کر بیٹھی تھی۔ سردار کو جواب دینے کے لیے مزید آگے جھکی۔ کمانڈر نصر اللہ سے منہ چھپا رہی تھی اور عبدالحق کے پاس خود بھاگ کر پہنچ گئی۔ مجبوری تھی اس لیے جانا پڑا، باقی چھپ ندامت کی وجہ سے رہی تھی، ڈرنے کی وجہ سے نہیں۔ مجاہدین زبردستی تھوڑی کرتے ہیں کسی کے ساتھ۔ کیا بات کرنے کے لیے آگے ہونا ضروری ہے؟ میں نے اسے جھڑکا۔ ٹھیک ہے، اگر تمہیں تکلیف ہو رہی ہے تو پیچھے بیٹھ جاؤ، میں نے تو اپنے بھائی سے بات کرنی ہے اور جب تک آگے کی طرف ہو کر بات نہ کروں اسے سنائی نہیں دے گا۔ اس کی بات پر میں خون کے گھونٹ بھرنے کے علاوہ کچھ نہ کر سکا تھا اور میرے چڑھنے کی وجہ سے تھوڑا اور آگے کو کھسک آئی تھی۔ اس کے ساتھ متھا مارنا دیوار سے سر ٹکرانے کے مترادف تھا۔ مجبوراً میں خاموش ہو گیا۔ انگور اڈے تک ہمیں 1.5 گھنٹہ لگا تھا۔ سورج غروب ہونے کو تھا۔ انگور اڈے کی آبادی شروع ہوتے ہی اس نے سردار کو کہا، موٹر سائیکل کمانڈر نصر اللہ کے گھر کھڑی کرنا پڑے گی، سیدھا وہیں چلو۔ میں نے کہا، ہمیں اڈے میں اتار کر تم لے جانا۔ وہ جواباً بولی، جب پوچھا نہ جائے تو مشورہ نہیں دینا چاہیے۔ یہ مشورہ نہیں ہے، میں نے حتمی لہجے میں کہا۔ ہم تمہیں اپنے ساتھ وانا تو نہیں لے جا سکتے، تمہارے ساتھ کون احمق جا رہا ہے؟ سردار نے موٹر سائیکل کا رخ کمانڈر نصر اللہ کے گھر کی طرف موڑ دیا تھا۔ یار، اڈے کی طرف چلو، میں چیخا، مگر سردار سنی انسنی کرتا ہوا کمانڈر نصر اللہ کے گھر کی جانب بڑھتا رہا۔ کمانڈر نصر اللہ کا گھر قریب ہی تھا، وہ ہمیں گھر کے باہر ہی مل گیا۔ وہ شام کی نماز کے لیے مسجد کی طرف جا رہا تھا۔ سردار نے اس کے قریب موٹر سائیکل روک کر السلام علیکم کہا۔ وعلیکم السلام کہہ کر اس نے فردن فردن ہم تینوں سے ہاتھ ملایا۔ پلوشا نے کہا، استاد جی، یہ موٹر سائیکل کمانڈر عبدالحق سے مانگ کر لائی ہے، اگر آپ ہماری واپسی تک اپنے گھر میں رکھ لیں تو مہربانی ہوگی۔ ٹھیک ہے بیٹا، اس نے خوش دلی سے کہتے ہوئے موٹر سائیکل تھام لی۔ آپ لوگ کھانا تو شام کی نماز پڑھ کر ہی کھاؤ گے نا؟ نہیں، ہم وانا جا رہے ہیں، پلوشا نے ہم سے پہلے جواب دیا، اور وہ سر ہلاتا ہوا موٹر سائیکل کو ہینڈل سے پکڑ کر گھر کی جانب بڑھ گیا۔ سوائے پستولوں اور 1 عدد آئی کام کے ہم نے اپنا باقی سامان اور ہتھیار اس کے حوالے کر دیے تھے۔ ویگن اڈے کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے میں نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، سردار، تمہارے جانے کے بعد میں اسے 1 سیکنڈ بھی اپنے قریب نہیں پھٹکنے دوں گا۔ سردار کے کچھ کہنے سے پہلے وہ ترکی بہ ترکی بولی، میرا دماغ خراب ہے کہ تم جیسے بے اعتبار شخص کے ساتھ اکیلی رہوں، احسان ہوگا تمہارا۔ تلخی سے کہتے ہوئے میں قدموں کی رفتار تیز کرتے ہوئے ان دونوں سے آگے نکل گیا۔ ہماری خوش قسمتی کہ ہمیں ویگن اڈے میں داخل ہوتے ہی ایک تیار ویگن مل گئی۔ سواریاں نماز کی ادائیگی کے بعد اندر بیٹھ رہی تھیں۔ عقبی نشست خالی پڑی تھی۔ کنڈکٹر نے ہمیں دیکھ کر خوشی کا اظہار کیا تھا۔ ہمارے بیٹھتے ہی ڈرائیور نے ویگن آگے بڑھا دی۔ کوشش کے باوجود ہم ڈیرہ اسماعیل خان جانے والی گاڑی نہیں پکڑ سکے تھے۔ مجبوراً ہمیں ہوٹل میں رات گزارنی پڑی۔ تم نے یہ تو بتایا ہی نہیں کہ چھٹی کتنی ہوئی ہے، بستر پر لیٹتے ہی سردار نے پوچھا۔ میں نے فوراً کہا، مہینہ۔ گویا 1 ماہ میں سلطان خان کے ساتھ رہ سکتا ہوں؟ میں نے سوالیہ لہجے میں کہا۔ سلطان؟ ہاں، سلطان خان ولد سردار خان، اور معلوم ہے میں نے اور چنارے نے پہلے سے یہ طے کیا تھا کہ بیٹا ہوا تو چنارے نام رکھے گی اور بیٹی ہوئی تو میں، اور اس نیک بخت نے بیٹے کے لیے سلطان نام چن رکھا تھا۔ میں نے دکھ کی لہر کو سینے میں دباتے ہوئے دھیرے سے گہرا سانس لیا۔ قسم سے میرا دل چاہتا ہے کہ اڑ کر گھر پہنچ جاؤں۔ بھائی، یہ آپ کا پہلا بیٹا ہے نا؟ پلوشا نے زبان کھولی۔ ہاں پلوشے، یہ تمہارا پہلا بھتیجا ہے۔ میری باجی کو میری طرف سے بہت بہت مبارکباد دینا۔ ضرور، سردار نے اس بات میں سر ہلایا۔ قبیل خان کو ہلاک کرنے کے بعد میں انشاءاللہ سلطان سے ملنے آؤں گی۔ یہ کہتے ہوئے وہ ایک لمحے کے لیے رکی اور پھر شرارتی لہجے میں بولی، نہیں، بلکہ قبیل خان کی ہلاکت کے بعد میں نے ایک اور قتل بھی کرنا ہے، اس کے بعد آؤں گی۔ سردار نے زوردار کہا لگایا، لیکن میں دکھ کی وجہ سے کوئی جواب نہیں دے سکا تھا۔ ویسے یار، مجھے پشیمانی ہو رہی ہے کہ میں نے چنارے کو موبائل فون کیوں نہیں لے کر دیا۔ اگر اس کے پاس موبائل فون ہوتا تو ابھی پی سی او سے گھر بات کر کے کم از کم اس کی آواز ہی سن لیتا۔ اچھا، میرا اے ٹی ایم اپنے پاس رکھ لو، شاید تمہیں رقم کی ضرورت پڑے۔ میں نے اپنا اے ٹی ایم اس کی طرف بڑھایا۔ اس نے انکار کرتے ہوئے کہا، نہیں، اب اس کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی۔ بتایا تو ہے کہ لیزونا کا باب بند،
$5000 تمہیں دینے کا وعدہ کیا تھا، چاہے وہ لیزونا کے حصول کے لیے استعمال کرو، چاہے کسی اور مقصد کے لیے۔ میری آواز بھر آ گئی تھی۔ نہیں راجے، اتنی زیادہ رقم؟ مجھ سے غلطی ہو گئی تھی یار، یہ رقم مجھے بہت پہلے تمہارے حوالے کر دینا چاہیے تھی۔ تم بھی امریکہ میں میرے ساتھ تھے، 50,000 میں سے 5,000 تو تمہارا حق بنتا ہے، وہ تمہارا انعام تھا۔ سردار نے نفی میں سر ہلایا۔ تم نے لینے ہیں کہ مجھ سے بے عزت ہونا ہے؟ میں نے سخت لہجے میں کہا، اور اس نے خاموشی سے ATM کارڈ میرے ہاتھ سے لے لیا۔ ATM کا پاسورڈ بتا کر میں نے سونے کے لیے آنکھیں بند کر لیں۔ صبح سویرے اٹھ کر ہم بغیر ناشتہ کیے ہوٹل سے نکل آئے۔ ویگن اڈے پہنچ کر بھی ناشتے کا موقع نہ مل سکا کیونکہ ویگن جانے کے لیے تیار تھی۔ سردار نے اپنا پستول میرے حوالے کرتے ہوئے مجھ سے معانقہ کیا اور کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہا، میری چھوٹی سی بہن کا خیال رکھنا۔ میں اسے جواب دینے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ مجھ سے علیحدہ ہوتے ہوئے اس نے پلوشا کے سر پر ہاتھ رکھا اور ویگن میں بیٹھ گیا۔ ویگن چلنے تک ہم وہیں کھڑے رہے۔ ویگن کے اڈے سے نکلتے ہی وہ مجھے مخاطب ہوئی، اب مجھے اصل بات بتاؤ۔ میں سمجھا نہیں۔ میں نے حیرانگی سے اسے گھورا۔ سردار بھائی کے گھر میں کیا مسئلہ ہے؟ تمہیں کیسے معلوم کہ اس کے گھر میں کوئی مسئلہ ہے؟ میری حیرانی برقرار تھی۔ اس سوال کو رہنے دو، جو پوچھا ہے وہ بتاؤ۔ اپنا لہجہ درست کرو اور چلتی پھرتی نظر آؤ۔ سختی سے کہتے ہوئے میں اسی ہوٹل کی طرف بڑھ گیا جہاں رات گزاری تھی۔ ویگن اڈے سے باہر نکلتے ہوئے میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، وہ مجھ سے 2-3 قدم پیچھے اطمینان سے چلی آ رہی تھی۔ تمہاری سمجھ میں میری بات نہیں آئی؟ میں اسے جھڑکنے کے انداز میں بولا۔ وہ شوخی سے ہنسی۔ کیوں بلا وجہ توانائی ضائع کر رہے ہو؟ میں اپنے ہونٹ کاٹتے ہوئے اسے گھورنے لگا۔ اس نے نظریں چرانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اپنی موٹی موٹی سیاہ آنکھیں میری آنکھوں میں ڈالے وہ بھی للکارنے کے انداز میں مجھے گھورتی رہی۔ اگر میں یوں ہی تمہارے پیچھے پیچھے چلتی رہی تو تم میرا کیا بگاڑ لوگے؟ مجھے خاموش کھڑا دیکھ کر اس نے دوبارہ زبان کھولی۔ تمہیں شاید اپنی عزت پیاری نہیں ہے۔ مجھے اس پر حقیقت میں غصہ آنے لگا تھا۔ پیرے تسمہ پا کی طرح وہ مجھ سے چمٹ ہی گئی تھی۔ اس کے لبوں پر خوبصورت مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ مجھے نہ سہی، تمہیں تو میری عزت پیاری ہے نا، بس اتنا ہی کافی ہے۔ میں نے بامشکل اپنے غصے پر قابو پاتے ہوئے کہا، دیکھو جب سردار آئے گا تو تم بھی واپس آ جانا۔ مجھے آگے بڑھنے کا اشارہ کرتے ہوئے وہ بے پرواہی سے بولی، چھوڑو مذاق کو اور چلو، ناشتہ بھی کرنا ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اسے کیسے منع کروں۔ نہ تو وہ میرے غصے کی پرواہ کر رہی تھی اور نہ نرم لہجہ اس پر اثر کر رہا تھا۔ سر جھٹک کر ایک بار پھر چل پڑا۔ وہ میرے ساتھ قدم بڑھاتے ہوئے بولی، بندے کو اتنا خڑوس بھی نہیں ہونا چاہیے۔ تمہیں کسی نے بھی بات کرنے کی تمیز نہیں سکھائی؟ وہ اطمینان سے بولی، تم سکھا دو۔ مجھے خاموشی ہی میں عافیت نظر آئی۔ مجھے خاموش دیکھ کر وہ کہنے لگی، چلو نا ناشتہ کرتے ہیں، قسم سے سخت بھوک لگی ہے۔ میں نے طنزیہ لہجے میں پوچھا، پیسے ہیں جیب میں؟ وہ منہ بناتے ہوئے بولی، اگر ہوتے تو تم جیسے کنجوس کی منتیں کر رہی ہوتی۔ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے میں نے سنجیدگی سے پوچھا، اچھا میری جان چھوڑنے کے کتنے پیسے لوگی؟ اس نے وضاحت چاہی۔ تمہارا مطلب ہے قبیل خان کو مارنے کے بعد تمہاری جان بخش دوں؟ نہیں، ابھی کہیں دفع ہو جاؤ۔ اس کے لیے رقم کے ساتھ کچھ اور بھی چاہیے ہوگا۔ کیا؟ 1 لاکھ، گلاک پستول، بمائے سائلنسر اور مخابرہ یعنی آئی کام سیٹ۔ مجھے پہلے صرف شک تھا کہ تمہارا دماغ خراب ہے، تم ساری زندگی شک ہی میں پڑے رہنا۔ میں اس کی بات کا جواب دیے بغیر آئی کام سیٹ نکال کر 1 الفا کو پکارنے لگا۔ یوں تو وہ شام کے وقت آئی کام سیٹ آن کرتا تھا، لیکن آج چونکہ اسے ہماری آمد کے بارے معلوم تھا، اس لیے مجھے امید تھی کہ وہ میرا انتظار کر رہا ہوگا۔ میرے اندازے کے مطابق جلد ہی اس کا جواب آنے لگا۔ رسمی گفتگو میں پڑنے کے بجائے اس نے فوراً میری جگہ کے بارے میں پوچھا اور میں نے بس اڈے کے قریب موجود اس ہوٹل کا نام بتا دیا جس کے سامنے ہم اس وقت کھڑے تھے۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے وہیں رکو، میں آ رہا ہوں۔ ہمیں بامشکل 15-20 منٹ انتظار کرنا پڑا ہوگا۔ سفید رنگ کی ڈبل ڈور ہمارے ساتھ آ کر رکی۔ وہ گاڑی میں اکیلا تھا۔ مجھے بیٹھنے کا اشارہ کر کے اس نے اگلی نشست کا دروازہ کھول دیا۔ اس کے ساتھ بیٹھتے ہی میں نے دروازہ بند کرتے ہوئے کہا، چلیں سر۔ پلوشا نے عقبی دروازے کا ہینڈل پکڑ کر دروازہ کھولنے کی کوشش کی تھی لیکن دروازہ بند تھا۔ اس نے پوچھا، یہ لڑکا تمہارے ساتھ ہے؟ اسے چھوڑیں سر اور چلیں، میں نے جلدی سے کہا۔ نہ جانے کیوں میں پلوشا سے بھاگنا چاہ رہا تھا۔ اورنگزیب صاحب نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے گاڑی آگے بڑھا دی۔ وہ وہیں کھڑی رہ گئی تھی۔ تھوڑی دور آتے ہی میں نے مڑ کر دیکھا، وہ وہیں کھڑی تھی۔ ویسے کون تھا یہ لڑکا؟ اورنگزیب صاحب نے اشتیاق سے پوچھا۔ سر گاڑی روکیں، میرے منہ سے بے ساختہ پھسلا۔ کیا ہو گیا؟ بریک پر پاؤں رکھتے ہوئے اس نے پریشانی سے پوچھا۔ سر اس لڑکے کو ساتھ لے کر چلنا ہے۔
میں نے خفت بھرے لہجے میں کہا۔ یار کیا اوٹ پٹانگ کام کر رہے ہو؟ اس کے لہجے میں حیرانگی تھی، لیکن اس کے ساتھ ہی اس نے گاڑی موڑ لی تھی۔ میں نے میجر صاحب کی بات کا جواب نہیں دیا تھا، وہ ابھی تک وہیں کھڑی تھی۔ میجر صاحب نے اس کے قریب جا کر گاڑی روک دی۔ میں نے ہاتھ بڑھا کر عقبی دروازہ ان لاک کیا۔ وہ اطمینان سے اندر گھس آئی۔ پہلے بھول گئے تھے یا یہ دکھانا چاہتے تھے کہ تم آسانی سے مجھ سے جان چھڑا سکتے ہو؟ میجر صاحب کو نظر انداز کرتے ہوئے اس نے طنزیہ لہجے میں پوچھا۔ نہیں، میں نے سوچا اس طرح شاید تم غیرت کا مظاہرہ کرو اور میرا پیچھا چھوڑ دو۔ میں نے اسے شرمندہ کرنے کی کوشش کی، لیکن ایسی باتیں وہ خاطر میں نہیں لاتی تھی۔ فوراً بولی، نہیں، مجھے ڈر ہے اگر میں نے تم پر نظر نہ رکھی تو تم کہیں چھپ جاؤ گے۔ آخر ایک ضروری کام کے بعد میں نے تمہیں قتل تو کرنا ہے نا، اس وقت کہاں ڈھونڈتا رہوں گا۔ پیچھے مڑ کر میں نے اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھتے ہوئے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور دوبارہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ اورنگزیب صاحب کو اس کی بکواس سننے پڑے۔ کیا بات کر سکتا ہوں؟ اورنگزیب صاحب نے پلوشہ کی وجہ سے پوچھنا ضروری سمجھا تھا۔ میں اطمینان سے بولا، ہاں، انگریزی زبان میں کر سکتے ہو۔ واہ، تم انگریزی سمجھ بول لیتے ہو، اس نے تعریفی لہجے میں کہا، اور اس سے پہلے کہ میں جواب دے پاتا، عقبی نشست پر بیٹھی پلوشہ کی اطمینان بھری آواز نے میرے سر پر بم پھوڑ ڈالا۔ وہ میجر اورنگزیب کو مخاطب تھی۔ تو انگریزی بولنا اتنا مشکل تو نہیں ہے کہ آپ اس کی اتنی تعریف کر رہے ہیں؟ اور مزے کی بات کہ اس نے یہ فقرہ انگریزی زبان ہی میں ادا کیا تھا۔ جی ذیشان، تمہارا کیا خیال ہے؟ اورنگزیب صاحب نے طنزیہ انداز میں پوچھا۔ کہیے سر، اس کے ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کیا مطلب؟ وہ حیران رہ گیا تھا۔ میں اطمینان بھرے لہجے میں بولا، مطلب یہ کہ آپ جو پوچھنا یا کہنا ہے جاری رکھیں۔ سردار کو اس کی بیوی کی موت کا بتایا تھا؟ نہیں سر، بس بچے کی پیدائش کی خوشخبری سنا کر بھیج دیا۔ مشن کہاں تک پہنچا ہے؟ جواباً میں نے خائستہ گل سے لے کر قبیل خان کی حویلی کی تباہی تک کا احوال مختصراً سنا دیا۔ اسبات میں سر ہلاتے ہوئے اس نے کہا، ویسے یہ خبریں مجھ تک پہنچ گئی تھیں، اور حویلی تباہ کرنے کی وجہ میری سمجھ میں نہیں آئی۔ جب اس کے ملازموں کو بحالت مجبوری قتل کرنا پڑ گیا تو ہم نے دونوں یہی سوچا کہ جب ہمارا وہاں آنا ثابت ہو ہی گیا ہے تو اس کا کچھ نقصان ہی کر دیا جائے۔ اس لڑکے کو کہاں سے ڈھونڈا ہے؟ اس نے عقبی سیٹ پر بیٹھی پلوشہ کی جانب اشارہ کیا۔ یہ مجاہدین کا ساتھی ہے، آپ کو کمانڈر عبدالحق کا بتایا ہے نا، یہ اسی کا شاگرد ہے، اور فی الحال تو رہنمائی کے لیے ساتھ رکھا ہوا ہے کہ اس کا تعلق اسی علاقے سے ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے ایک درمیانی مگر پختہ عمارت کی گیٹ پر گاڑی روک دی۔ ہارن دینے سے پہلے ہی دروازہ کھل گیا تھا۔ وہ گاڑی اندر لیتا گیا۔ گیراج میں گاڑی روک کر ہم نیچے اتر آئے۔ اس عمارت میں چہل پہل دیکھ کر مجھے یہ سمجھنے میں دیر نہیں لگی تھی کہ اورنگزیب صاحب کا گھر نہیں تھا۔ ہمیں ساتھ لے کر وہ ایک کمرے میں داخل ہوا۔ کمرہ کافی بڑا تھا۔ کمرے کے ایک کونے میں میز لگی تھی۔ میز کے عقب میں گھومنے والی لکڑی کی کرسی رکھی تھی، جبکہ سامنے 3 فوم کی کرسیاں پڑی تھیں۔ کمرے کے دوسرے کونے میں لکڑی کا سنگل بیڈ لگا ہوا تھا، گویا وہ کمرہ دفتر ہونے کے ساتھ اس کی خوابگاہ کے طور پر بھی استعمال ہوتا تھا۔ شاید آپ لوگ ناشتہ کر چکے ہوگے۔ میز کے عقب میں پڑی کرسی سنبھالتے ہوئے اس نے ہمیں بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ بالکل بھی نہیں، میرے کچھ کہنے سے پہلے پلوشہ نے منہ کھول دیا۔ میجر اورنگزیب نے مسکراتے ہوئے گھنٹی بجائی اور دروازہ کھول کر ایک آدمی اندر داخل ہوا۔ یقیناً میجر صاحب کے وہاں آتے ہی وہ دروازے پر پہنچ چکا تھا۔ اس لڑکے کو ساتھ لے جا کر اچھا سا ناشتہ کروا دو اور ہمارے لیے 2 پیالی چائے لے آؤ۔ تم نے ناشتہ نہیں کرنا؟ پلوشہ مجھے مخاطب ہوئی۔ مجھے چھوڑو اور اپنی فکر کرو۔ وہ مزید کچھ کہے نوارد کے ساتھ باہر نکل گئی۔ اب بتاؤ اس لڑکے کا کیا چکر ہے؟ میجر اورنگزیب نے پلوشہ کے وہاں سے نکلتے ہی پوچھا۔ تمام کہانی آپ کو سنا دی ہے سر، بس اتنا اضافہ کر لیجئے کہ قبیل خان نے اس کی بہن کو زیادتی کا نشانہ بنایا، اس کے بھائی اور باپ کو قتل کیا، اور اب یہ ان کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے بےتاب ہے۔ مجھے تو یہ قابل بھروسہ نہیں لگ رہا۔ اورنگزیب صاحب کے لہجے میں ہلکی سی تشویش تھی۔ میں مطمئن ہوں، میں نے دل کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے اس کی طرفداری کی۔ ایسا نازک اندام لڑکا آپ لوگوں کی کیا مدد کرے گا؟ مجھے تو لگتا ہے کہ کسی کے ذرا سے جھڑکنے پر آپ لوگوں کا سارا کٹا چٹا کھول کے رکھ دے گا۔ میرے چہرے پر دھیمی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ سر، اس کا نام پلوشہ ہے اور یہ لڑکا نہیں لڑکی ہے، اور یقین کریں میں اس کے ہاتھوں مرتے مرتے بچا ہوں۔ بس تکا ہی لگ گیا تھا کہ میں اسے بے ہوش کرنے میں کامیاب ہو گیا، ورنہ اس نے میرا کام کر دیا تھا۔ اور اس کے بعد میں نے اس کی حقیقت اگلوانے کے لیے اس پر اتنا تشدد کیا کہ اتنا تشدد کوئی عادی مجرم بھی برداشت نہ کر پاتا، اور اس کا نام بھی اس کے منہ سے نہیں اگلوا سکا۔ اورنگزیب صاحب کا منہ حیرت سے کھل گیا تھا۔ یہ لڑکی ہے؟
عجیب سے انداز میں کہتے ہوئے وہ معنی خیز انداز میں مسکرایا۔ میں بھی کہوں کہ اس لڑکے میں ایسی کیا بات ہے کہ بار بار اسے دیکھنے کو دل چاہتا ہے، اور شاید اسی لیے اس نے گاڑی میں داخل ہوتے ہی تمہیں قتل کرنے کی دھمکی دی کہ تم نے اسے تشدد کا نشانہ بنایا تھا۔ جی سر، میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اسی وقت ایک آدمی چائے کے برتن لیے ہوئے اندر داخل ہوا۔ چائے کی پیالیاں ہمارے سامنے رکھ کر وہ جس خاموشی سے اندر داخل ہوا تھا اسی طرح باہر نکل گیا۔ چائے پیتے ہوئے ہم آگے کا لایا عمل طے کرنے لگے۔ ہماری باتوں کے درمیان ہی پلوشا لوٹ آئی تھی۔ میرے دائیں طرف پڑی کرسی پر بیٹھ کر وہ ہماری باتیں سننے لگی۔ مزید گھنٹہ بھر وہیں گزار کر میں نے میجر صاحب سے اجازت لی اور ہم وہاں سے نکل آئے۔ پلوشا کی حقیقت معلوم ہونے کے باوجود میجر اورنگزیب نے اسے لڑکے کے طور پر ہی مخاطب کیا تھا۔ ویگن اڈے تک ہم میجر صاحب کی گاڑی میں آئے تھے۔ ویگن اڈے میں انگور اڈے کی ویگن تیار کھڑی تھی۔ ہمارے پہنچنے کے 15-20 منٹ کے بعد ویگن اڈے سے نکل آئی۔ پلوشا خاموش خاموش سی تھی۔ انگور اڈے پہنچ کر ویگن سے اترتے ہی وہ کہنے لگی، کچھ رقم دے سکتے ہو؟ رقم؟ کس لیے؟ میرے لہجے میں حیرانی تھی۔ دے سکتے ہو تو دے دو، نہیں تو سوالات کی کوئی ضرورت نہیں۔ کتنے چاہیے؟ اگر ہو سکے تو 10-15 ہزار دے دو۔ ایک لمحہ سوچنے کے بعد میں نے جیب سے 4 بڑے نوٹ نکال کر اس کی جانب بڑھا دیے۔ یہ 20,000 ہیں۔ بغیر کسی تکلف کے وہ میرے ہاتھ سے پیسے لیتے ہوئے بولی، واپس نہیں ملیں گے۔ لیکن میں نے اس کی بات کا جواب دینے کی ضرورت نہ سمجھی۔ یوں بھی یہ رقم میں نے خائستہ گل کی جیب سے نکالی تھی۔ کمانڈر نصر اللہ کے دروازے کے سامنے پہنچ کر وہ بولی، میں نے کہیں جانا ہے، کل تک لوٹوں گی، تم یہیں پر میرا انتظار کرنا۔ کہاں جانا ہے؟ اگر بتانا ہوتا تو میں کہیں کے بجائے اس جگہ کا نام لیتی۔ میں نے تلخی سے کہا، اتنا بتانے کی بھی کیا ضرورت تھی، جاؤ جہاں دفع ہونا ہے۔ وہ برا منائے بغیر بولی، اگر گلاک نہیں دے سکتے تو مجھے سردار بھائی والا پستول ہی دے دو۔ یہ لو۔ اس مرتبہ بھی بغیر کسی حجت کے میں نے گلاک بمائے سائلنسر کے ہولسٹر سے نکال کر اس کی جانب بڑھا دیا۔ اس کے چہرے پر حیرت کے آثار نمودار ہوئے، مگر اس کے ہونٹوں سے شکریہ وغیرہ کا کلمہ ادا نہیں ہوا تھا۔ پسٹل نیفے میں اڑستے ہوئے وہ کمانڈر نصر اللہ کے دروازے پر دستک دینے لگی، جبکہ میں بیٹھک کے دروازے پر لگا ہوا تالا کھولنے لگا۔ میرا دماغ اسی کو سوچ رہا تھا۔ پہلے میں شد و مد سے اس سے جان چھڑانا چاہ رہا تھا، لیکن میجر اورنگزیب تک اس کا حال پہنچانے کے بعد نہ جانے کیوں ایک دم میں ذہنی طور پر اس کے ساتھ کام کرنے پر تیار ہو گیا تھا۔ پہلے میں اس کی خوبصورتی سے ڈرا ہوا تھا، لیکن پھر بہت سوچنے کے بعد میرے دماغ میں یہی بات آئی تھی کہ اسی طرح اگر میں ہر خوبصورت لڑکی کا سامنا کرنے سے ڈرتا رہا تو زندگی گزارنا بہت مشکل ہو جائے گی۔ یوں بھی اس جیسی خطرناک لڑکی سے محبت تو کوئی بے وقوف ہی کر سکتا ہے، اور سب سے بڑھ کر وہاں سے اس سے بہتر رہنمائی کرنے والا ہمیں نہیں مل سکتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد موٹر سائیکل سٹارٹ ہونے کی آواز سن کر مجھے معلوم ہو گیا کہ وہ موٹر سائیکل ہی پر کہیں روانہ ہوئی ہے۔ اس کی تصدیق کمانڈر نصر اللہ کی آمد سے ہوئی۔ وہ میرے لیے دن کا کھانا لایا تھا۔ اس نے خود بھی میرے ساتھ ہی کھانا کھانا پسند کیا تھا۔ اسی دوران اس نے پلوشا کے بارے میں بھی پوچھ لیا کہ پلو خان موٹر سائیکل پر بیٹھ کر کہاں گیا ہے۔ میں نے نفی میں سر ہلا کر لا علمی کا اظہار کیا اور اس نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ اگلے دن دوپہر کو وہ واپس پہنچی، کافی خوش دکھائی دے رہی تھی۔ ویسے مجھے امید تو نہیں تھی کہ تم مجھے واپسی پر یہیں ملو گے۔ خالی چارپائی پر بیٹھتے ہوئے اس نے بغیر لگی لپٹی کہا۔ میں خاموشی سے لیٹا رہا۔ وہ فوراً مطلب کی بات پر آ گئی، پرسوں اپنا کام شروع ہوگا۔ کیا مطلب؟ میں پوچھے بنا نہیں رہ سکا تھا۔ پرسوں ثقلین خان کے بیٹے کی شادی ہے اور ثقلین خان قبیل خان کا حلیف ہے۔ تمہارا مطلب ہے وہاں قبیل خان آئے گا؟ اس نے وثوق سے کہا، بالکل آئے گا۔ پھر تو وہاں جانا پڑے گا۔ میں فوراً تیار ہو گیا تھا، لیکن یہ یاد رکھنا کہ وہ خبیث ہر وقت محافظوں کے نرغے میں ہوتا ہے۔ ویسے یہاں اس کے مخالف بھی تو موجود ہوں گے، میرا مطلب وہ اکیلا ہی سمگلر اور دہشت گرد تو نہیں ہے۔ بالکل ہیں، لیکن ان میں ایک بھی ایسا نہیں کہ کھل کر اس کا سامنا کر سکے۔ ثقلین خان کافی بارسوخ شخص ہے، لیکن اس کے قبیل خان کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں۔ البتہ سنگ دل خان محسود کے آدمیوں کا اس کے آدمیوں کے ساتھ 2-3 بار فائرنگ کا تبادلہ ہو چکا ہے، پر بعد میں صلح وغیرہ ہو گئی۔ گو یہ صلح بھی بس خانہ پوری ہی کے لیے تھی، لیکن وہ کسی اور کے لیے قبیل خان کے خلاف میدان میں نہیں اتر سکتا۔ تم وزیر ہو کہ محسود؟ وہ معنی خیز لہجے میں بولی، تمہیں اس سے کیا لینا دینا کہ میں وزیر ہوں یا محسود؟ میں جل کر بولا، بھاڑ میں جاؤ تم اور تمہاری قوم۔ وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ ویسے کسی لڑکی کا قوم قبیلہ تب معلوم کیا جاتا ہے جب وہاں رشتہ بھیجنے کا ارادہ ہو، اور ہمارے ہاں تو لڑکی کے والدین بہت زیادہ رقم مانگتے ہیں۔
امی جان تو میرا رشتہ دینے کے لیے 50 لاکھ سے 1 روپیہ بھی کم نہیں کریں گی، اور سب سے بڑی بات یہ کہ تم اگر مجھ سے شادی کر لو تب بھی قبیل خان کی موت کے بعد میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑ سکتی۔ میں منہ بناتے ہوئے بولا، تم سے شادی کرنے سے بہتر ہے کہ میں خودکشی کر لوں۔ وہ شوخ لہجے میں بولی، خودکشی کی زحمت نہ کرنا، اپنی موت کا کام مجھ پر چھوڑ دو۔ ہم سنگ دل خان محسود کے بارے بات کر رہے تھے۔ میں نے گفتگو کا رخ اصل موضوع کی جانب موڑا۔ اس کی بات مکمل ہو چکی ہے اور اب قبیل خان کو ٹھکانے لگانے کا لایا عمل سوچو۔ اس بارے تم نے کافی کچھ سوچ رکھا ہوگا۔ ہاں، اگر وہ سامنے آ گیا تو یقین کرو میں اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اسے ٹھکانے لگانے کی کوشش کروں گی۔ میرے منہ سے بے اختیار پھسلا، کوئی بے وقوفی نہ کرنا۔ میرے لہجے میں شامل فکر مندی اس سے زیادہ خود مجھے حیران کر گئی تھی۔ اس نے منہ بناتے ہوئے کہا، اس بارے مجھے کسی کے مشورے کی ضرورت نہیں۔ مجھے خود بھی احساس ہو گیا تھا کہ میں نے خواہ فالتو کی بات کر دی ہے۔ اس کا خشک لہجہ سن کر میری خفت میں اضافہ ہو گیا تھا۔ مجھے خاموش پا کر وہ بولی، شادی پرسوں ہے اس لیے کل ہی چل نکلیں گے۔ میں اس مرتبہ بھی خاموش لیٹا چھت میں لگے شہ تیروں کو گھورتا رہا۔ تم شاید اس لیے پریشان ہو کہ میری وجہ سے تم پر کوئی مصیبت نہ آ جائے، ہے نا؟ میری خاموشی بھی اسے چپ پر آمادہ نہیں کر پا رہی تھی۔ اگر تمہیں زبان پر قابو رکھنا آتا تو یقیناً تمہیں ساتھ رکھنے کے لیے فیصلے پر مجھے پچھتانا نہ پڑتا۔ وہ کہا لگاتے ہوئے بولی، اسی لیے تو کہتی ہوں مستقبل کے پچھتاووں سے بچنے کے لیے تمہیں امی جان سے بات کر لینی چاہیے۔ میرے کہنے پر وہ 50 لاکھ سے چند ہزار کم کرنے پر راضی ہو جائیں گی، اور میرے لیے بھی آسانی رہے گی کہ قبیل خان کی موت کے بعد تمہیں ڈھونڈنے کی زحمت سے بچ جاؤں گی۔ میں نے طنزیہ لہجے میں کہا، ویسے تمہیں کس بے وقوف نے یہ کہا ہے کہ تم خوبصورت ہو؟ اتنی جلدی اپنے کہے الفاظ تمہیں بھول گئے؟ اس نے میری سردار سے کی گئی گفتگو یاد دلائی۔ سوائے بکواس کرنے کے تمہیں کچھ نہیں آتا۔ کروٹ بدل کر میں نے سر پر چادر رکھ لی۔ وہ جلدی سے بولی، بات سنو، لیکن میں نے اسے جواب دینا ضروری نہ سمجھا۔ وہ دوبارہ بولی، راجہ ذیشان حیدر صاحب، اٹھ جاؤ، بازار تک جانا ہے۔ میں نے چہرے سے کپڑا ہٹانے کی زحمت کیے بغیر کہا، تو منع کس نے کیا ہے؟ جاؤ نا۔ وہ مصر ہوئی، نہیں، تمہارا ساتھ جانا ضروری ہے۔ فضول گوئی سے پرہیز کرو، یہ نہ ہو میں تمہیں سچ مچ یہاں سے دفع ہو جانے کا کہہ دوں۔ یعنی پہلے تم مذاق میں مجھے چلے جانے کا کہہ رہے تھے، اس کا مطلب ہوا میرا اندازہ صحیح ہے کہ تم شروع سے مجھ پر بری نظر رکھے ہوئے ہو۔ پلوشا، فضول گوئی کی کوئی حد ہوتی ہے۔ میں چڑ گیا تھا۔ تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے کہ میرا نام پلوشا خان وزیر ہے، باقی بازار تک تو تمہیں جانا پڑے گا۔ میں بگڑ کر بولا، زبردستی ہے کیا؟ وہ بے تکلفی سے میری چارپائی پر بیٹھتے ہوئے بولی، چلو نا۔ میں اٹھ کر اسے ذرا سا فاصلہ پیدا کرتے ہوئے بولا، تم میں لڑکیوں والی تو کوئی بات ہے ہی نہیں۔ وہ اطمینان سے بولی، تو میں نے کب کہا ہے کہ میں لڑکی ہوں؟ کیا تمہارے بال چھوٹے کروانے، زیور نہ پہننے یا مردانہ لباس استعمال کرنے سے تم لڑکا بن جاؤ گی؟ راجہ صاحب، یہ اخلاق سدھارنے کا کام میرے بڑوں کے لیے چھوڑ دو اور اٹھو، میرے ساتھ بازار چلو۔ کل سے تم جانے کہاں کہاں سے گھوم پھر کر آ رہی ہو، بازار تک اکیلے جانے میں کیا قباحت ہے؟ تم نے چلنا ہے کہ نہیں؟ میرے سوال کا جواب وہ گول کر گئی تھی۔ اگر میں نہ کہوں تو پھر میں اس وقت تک کہتی رہوں گی جب تک تم میرے ساتھ نہیں چل پڑتے۔ سنا تھا عورتیں مصیبت اور پریشانی کا دوسرا نام ہے، میں نے پاؤں میں چپل ڈالتے ہوئے تلخ لہجے میں کہا۔ وہ منہ بنا کر بولی، یہ بات بیویوں کے متعلق کہی گئی ہے اور میں تمہاری بیوی نہیں ہوں، سمجھے؟ عورت تو ہونا نہیں، تمہارے لیے عورت بھی نہیں ہوں، مرد ہوں۔ اگر شک ہے تو آ جاؤ میدان میں۔ میں نے طنزیہ لہجے میں کہا، یقیناً تمہارے جبڑے ٹھیک ہو گئے ہوں گے۔ بڑا طنز کر رہے ہو، بندی ہوئی لڑکی پر تشدد کرنا یقیناً ایک کارنامہ ہی تو ہے۔ اچھا، اب اپنی ٹیں ٹیں بند کرو اور چلو۔ میں بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے خاموشی سے میری تقلید میں قدم بڑھا دیے تھے۔ میری تلخ اور طنزیہ باتوں کا اس ڈھیٹ پر کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ میں نے بیٹھک کا دروازہ تالا کرتے ہوئے پوچھا، تم نے میرا پستول واپس نہیں کیا؟ وہ بے پرواہی سے بولی، تم دوسرا خرید لینا۔ میں نے اسے شرمندہ کرنے کی کوشش کی، جانتی بھی ہو اس کی قیمت کتنی ہے؟ جانتی ہوں تو ہی واپس نہیں کر رہی نا؟ اس کے لہجے میں شامل اطمینان مجھے تپا گیا تھا۔ پھر تم نے سوچ بھی کیسے لیا کہ اتنا قیمتی پستول میں تمہارے حوالے کر دوں گا؟ اس نے انکشاف کیا، یہ میرا معاوضہ ہے۔ کیا؟ میں حیرانی سے اچھل پڑا تھا۔ تمہاری منتیں سن کر تمہیں ساتھ رکھا تھا اور اب تمہیں معاوضہ چاہیے؟ واہ، کیا انداز ہے! تو میرے کہنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ہر آدمی نوکری کے حصول کے لیے نوکری دینے والے کی منتیں تو کرتا ہی ہے۔ میں گہرا سانس لیتے ہوئے خاموش ہو گیا۔ بازار میں گھستے ہی اس نے ایک حجام کی دکان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا،
میں نے بال چھوٹے کروانے ہیں۔ اب کون سے اتنے بڑے ہیں؟ نہیں، اگر میرے بال تھوڑے سے بھی لمبے ہو گئے تو میں بالکل لڑکی لگنے لگوں گی۔ تو کیا؟ اس سوال کے جواب کا وقت میرے پاس نہیں ہے۔ وہ حجام کی دکان کی طرف بڑھ گئی۔ بوڑھے حجام کو اس نے بال چھوٹے کرنے کو کہا۔ میں خاموشی سے ایک جانب بیٹھ گیا۔ بال بنواتے ہی وہ مجھے مخاطب ہوئی، حجام چاچا کو پیسے دے دو۔ کڑی نظروں سے اسے گھورتے ہوئے میں نے 50 کا نوٹ حجام کی طرف بڑھا دیا۔ دکان سے باہر آتے ہی وہ کہنے لگی، مجھے شادی کے لیے نئے کپڑے لے کر دو۔ میں جانتا تھا کہ اسے متون کرنے سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہونا تھا، اس کے باوجود خاموش نہیں رہ سکا تھا۔ تمہیں کل 20,000 دیے تھے، وہ کہاں گئے؟ جانتے ہو تمہاری مثال بالکل اس بکری کی سی ہے جو دودھ تو دیتی ہے مگر مینگنیاں ڈال کر سارا مزہ کرکرا کر دیتی ہے۔ تمہاری زبان کچھ زیادہ ہی لمبی ہوتی جا رہی ہے۔ جاؤ، نہیں خرید کر دیتا۔ ٹھیک ہے، واپس چلو۔ وہ بیٹھک کی جانب مڑ گئی۔ مجھے ہلکی سی ندامت تو ہوئی مگر میں نے اسے روکنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ راستے میں ہم خاموشی سے چلتے رہے۔ بیٹھک میں داخل ہوتے ہی وہ تو غسل خانے میں گھس کر نہانے لگی اور میں چارپائی پر جا کر لیٹ گیا۔ غسل خانے سے برآمد ہو کر وہ بھی خاموشی سے چارپائی پر آ کر لیٹ گئی۔ چند لمحوں کے بعد میرا نام لیے بغیر اس کی دکھ بھری آواز ابھری، امی جان اور میرا چھوٹا بھائی پچھلے 8-9 سال سے رشتے کے ایک ماموں کے گھر پر رہ رہے ہیں۔ ماموں خود بھی غریب آدمی ہے۔ امی جان عید الفطر پر کپڑوں کا ایک جوڑا خریدتی ہیں اور پورا سال اسی میں گزارتی ہیں۔ چھوٹے بھائی نے شاید ہی کبھی کھلونے کا منہ دیکھا ہو۔ تم سے اسی لیے بے غیرت ہو کر پیسے مانگے، حالانکہ تم جیسے آدمی سے پیسے مانگنا اپنی انا کے گلے پر چھری چلانے کے مترادف ہے۔ اور اب نئے کپڑوں کا بھی اسی لیے کہہ رہی تھی کہ کل سکنین خان کے بیٹے کی شادی میں شرکت کے لیے جا رہے ہیں، کم از کم حلیہ تو باراتیوں کا بنا کر جائیں۔ اس کی بات سن کر مجھے شدید ندامت محسوس ہوئی، مگر ندامت ظاہر کیے بغیر میں نے غصے سے کہا، تو یہ بکواس پہلے بھی کی جا سکتی تھی۔ وہ ترکی با ترکی بولی، تو اب کر دی ہے نا؟ اچھا چلو اٹھو۔ میں دوبارہ اٹھ بیٹھا۔ گو مجھے امید نہیں تھی کہ وہ اب میرے ساتھ چلنے پر تیار ہوگی، مگر وہ بغیر کچھ کہے میرے ساتھ جانے پر تیار ہو گئی۔ وہ ایسی ہی تھی، فضول ناراضگی میں وقت ضائع نہیں کرتی تھی، یا شاید اسے اپنی اہمیت کا ہی اندازہ نہیں تھا۔ ثقلین خان کے بیٹے کی شادی میں جانے کے لیے کمانڈر عبدالحق کی موٹر سائیکل ہمارے کام آئی تھی۔ وہاں تک جانے کے لیے ہمیں غلام خیل سے گزر کر جانا پڑا۔ اس کے گاؤں کا نام ڈمبریانی تھا۔ اس کی بیٹھک کسی وسیع و عریض حویلی سے بھی زیادہ رقبے میں پھیلی ہوئی تھی۔ شادی کی تیاریاں زوروں شوروں سے جاری تھیں۔ بھاری بھرکم تن و توش کا مالک ثقلین خان ہمیں بیٹھک ہی میں اپنے آدمیوں کے جھرمٹ میں نظر آیا۔ ہمیں خندہ پیشانی سے خوش آمدید کہتے ہوئے اس نے ایک ملازم کو کھانا لانے کا حکم دیا۔ دوپہر کا وقت ہونے کی وجہ سے اس نے ہم سے پوچھنے کی زحمت ہی نہیں کی تھی، اور نہ یہ پوچھا تھا کہ ہم آئے کہاں سے ہیں۔ اس علاقے کی خوبیوں میں ایک بڑی خوبی مہمان نوازی ہے۔ ملازم ہمیں ایک کمرے میں لے گیا جہاں کچھ اور لوگ بھی کھانا کھانے میں مشغول تھے۔ کھانا کھا کر ہم باہر آئے اور ثقلین خان کی سجائی ہوئی محفل میں بیٹھ گئے۔ وہاں اس کے محافظوں کے علاوہ اور بھی کافی لوگ موجود تھے۔ اس وقت زوروں شوروں سے یہ بحث ہو رہی تھی کہ کل کس گویے کو بلایا جائے۔ اس میں تقریباً تمام آدمی اپنی اپنی رائے پیش کر رہے تھے۔ ثقلین خان نے ہم دونوں سے بھی پوچھا۔ جواباً پلوشا نے ایک خاتون گلوکارہ کا نام لے دیا تھا۔ رات کا کھانا وغیرہ کھا کر جب مقامی لوگ گھروں کو لوٹنے لگے، تبھی ثقلین خان نے سرسری انداز میں ہم سے پوچھ لیا تھا کہ ہم کہاں سے تشریف لائے ہیں۔ ہم شامون سے آئے ہیں۔ حاجی ارسلان گل میرے چچا جان ہیں۔ ان کی طبیعت ناساز تھی، اس لیے اس نے میرے ہاتھ اپنی معذرت بھجوائی ہے، اور یہ میرے دوست ہیں، ان کا تعلق مردان سے ہے۔ پلوشا نے فوراً اپنا اور میرا تعارف کروا دیا۔ حاجی ارسلان۔ ثقلین خان کے چہرے پر سوچ کے آثار نمودار ہوئے، اور پھر وہ اسبات میں سر ہلاتے ہوئے کہنے لگا، اچھا شامون والے حاجی ارسلان گل صاحب، ویسے کیا ہوا انہیں؟ طبیعت زیادہ خراب تو نہیں؟ نہیں چچا جان، اب کافی بہتر ہے، لیکن سفر کرنے کے قابل نہیں تھے۔ چلو واپسی پر میری جانب سے پوچھ لینا، شادی کے ہنگامے نمٹا کر شاید میں شامون کا چکر لگا لوں۔ ضرور چچا جان، وہ خوش دلی سے مسکرائی، آپ کو ہمیشہ خوش آمدید کہا جائے گا۔ ٹھیک ہے، آپ لوگ آرام کرو۔ وہ اٹھ کر بیٹھک کے داخلی دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ محافظوں نے اس کو 3 اطراف سے گھیر لیا تھا۔ اس کے دور جاتے ہی میں نے پلوشا سے پوچھا، یہ حاجی ارسلان گل کون ہے؟ وہ مسکرائی، پتہ نہیں۔ کیا مطلب؟ پتہ نہیں کا؟ میں نے حیرانی سے پوچھا۔ مطلب یہ کہ میں نے فرضی نام لیا ہے، اور ثقلین خان جیسے بڑے سرداروں کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ وہ چھوٹے چھوٹے لوگوں کو ان کے نام سے یاد کرتے پھریں۔ میں نے پریشان ہو کر کہا، مروا نہ دینا۔ وہ شوخی سے بولی، نہیں،
تمہیں میرے علاوہ کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا، اور میں بھی قبیل خان کی ہلاکت کے بعد تم سے نپٹوں گی۔ میں چڑھ کر بولا، بکواس کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دینا۔ تمہیں یہ بکواس لگ رہی ہے؟ اس خبیث کو مرنے دو، پھر پتہ چل جائے گا۔ فضول عورت۔ یہ کہہ کر میں سونے کے کمرے کی طرف چل دیا۔ وہاں ہر کمرے میں 5-6 آدمی سوئے ہوئے تھے، ہم دونوں بھی ایک کمرے میں گھس کر سو گئے۔ اگلے روز سورج ابھرتے ہی شادی کے ہنگامے شروع ہو گئے تھے۔ ثقلین خان کا بیٹا دلدار خان اونچے لمبے قد کا پرروب جوان تھا۔ چھوٹی داڑھی اور کندھوں پر بکھری ہوئی گھنی زلفیں اس وجاہت میں اضافہ کر رہی تھیں۔ گویے نے رات کو آنا تھا۔ رات 12 بجے کے بعد ناچنے گانے والی طوائفوں کا پروگرام تھا، لیکن یہ محفل چیدہ چیدہ مخصوص افراد کے لیے تھی۔ ہم دونوں کی کوشش یہی تھی کہ اس محفل میں بیٹھنے کی اجازت حاصل کر سکیں۔ 9-10 بجے پشتوں کے خوبصورت ساز ساؤنڈ سسٹم پر بجنے لگے۔ دیکھتے ہی دیکھتے منچلے نوجوان ان خوبصورت دھنوں پر ناچنے لگے۔ پلوشا میرے ساتھ ہی بیٹھی تھی۔ اس وقت میری حیرانی کی انتہا نہ رہی جب میں نے اسے ناچتے ہوئے نوجوان کا رخ کرتے دیکھا۔ پستول وہ میری گود میں پھینک گئی تھی۔ اگلے ہی لمحے وہ تھرکتے ہوئے ان میں شامل ہو گئی۔ اس کے بدن کی لچک، ہاتھ پاؤں کی ہم آہنگی، خوبصورت انداز میں دائرے میں چکر کاٹنا ایک عجیب خوش کن منظر تھا۔ دیکھنے والے اسے ایک نوخیز لڑکا ہی سمجھ رہے تھے۔ یہ تو صرف میں جانتا تھا کہ وہ لڑکی ہے، اور اس وجہ سے مجھ پر اس کا ناچنا کچھ زیادہ ہی اثر انداز ہو رہا تھا۔ کئی بار میں نے اس کے بدن سے نظریں چرا کر دائیں بائیں دیکھنے کی کوشش کی، لیکن کامیاب نہ ہو سکا۔ تھوڑی ہی دیر میں تمام لڑکوں نے پلوشا کے لیے میدان خالی کر دیا تھا۔ اس کے مسحور کن ڈانس نے جلد ہی تمام کی توجہ اپنی جانب سمیٹ لی تھی۔ وہ کافی دیر تک ناچتی رہی۔ شوقین حضرات نے بے تحاشا پیسے پھینکنا شروع کر دیے، جنہیں سمیٹنے کے لیے مقامی میراثی موجود تھا۔ وقت جیسے تھم سا گیا تھا۔ دھن بدلتے ہی اس کے ہاتھ پاؤں اور درمیانی بدن کی حرکت بھی تبدیل ہو جاتی تھی۔ کافی دیر گزر گئی، شاید وہ تھکنا جانتی ہی نہیں تھی۔ یہ بات تو مجھے اس سے لڑتے وقت بھی معلوم ہو گئی تھی کہ اس میں بلا کی جان ہے۔ گھنٹہ ڈیڑھ مسلسل ناچنا کتنا مشکل ہے، اس بارے وہی جانتے ہیں جن کا یہ پیشہ ہے۔ میں تو بس اندازہ ہی لگا سکتا تھا۔ اس کا ڈانس ختم ہوتے ہی ہا ہو کا شور مچ گیا تھا۔ وہ سیدھا میرے پاس پہنچی، پسینہ دھاروں کی صورت میں اس کے چہرے اور گردن پر بہہ رہا تھا، لیکن اس کا سانس بالکل ہموار تھا۔ دلدار خان بھی اس کا ڈانس بڑے شوق سے دیکھتا رہا تھا۔ اسے واپس آتا دیکھ کر وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور جیب سے کئی بڑے نوٹ نکال کر اس کی طرف بڑھاتا ہوا بولا، شاباش جوان، دل خوش کر دیا۔ پلوشا نے اطمینان سے اس کے ہاتھ سے تمام نوٹ لے کر اپنی جیب میں ڈال لیے تھے۔ ویسے یہی کاروبار کرو تو کافی کمائی کر لو گی۔ چارپائی پر وہ میرے ساتھ اکیلی ہی بیٹھی تھی، اس لیے میں نے اسے متون کرنے کا موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ اچھا مشورہ ہے، لیکن پہلے قبیل خان اور تمہیں قتل کر لوں، پھر اس بارے میں کچھ سوچوں گی۔ بے حیا، نہ جانے کیوں مجھے اس کی اس حرکت پر غصہ آ رہا تھا۔ یہ جو فوجی ہوتے ہیں نا، نوکری پر آتے ہوئے عقل گھر چھوڑ کر آتے ہیں۔ بے وقوف انسان رات کی خصوصی محفل میں شمولیت کے لیے زمین ہموار کر رہی تھی۔ اب دولہے میاں کو میرا ناچنا پسند آ گیا ہے۔ یقیناً وہ مجھے اور میرے دوست کو خصوصی محفل میں شمولیت کا پروانہ عطا کر دے گا۔ میری ناگواری اور غصہ اسے بھی محسوس ہو گیا تھا، اور عجیب بات یہ کہ اپنے عمل کی توجیہ میں اس نے 1 منٹ کی بھی دیر نہیں لگائی تھی۔ سچ کہو تم اسی لیے ناچنے گئی تھی؟ مجھے اس کی بات پر یقین تھا، لیکن اس کے باوجود میں حجت کرنے سے باز نہیں آیا تھا۔ ہاں، مجھے معلوم تھا کہ تمام میری جانب متوجہ ہو جائیں گے۔ خوبصورت لڑکے یہاں کسی بھی طرح لڑکیوں سے کم اہمیت نہیں رکھتے۔ بڑی آئی خوبصورت، میں نے طنزیہ انداز میں کہا، لیکن یہ طنز میرے حلق سے نیچے نہیں اتر سکا تھا۔ اس کا موہنا چہرہ کسی تعریف کا محتاج نہیں تھا۔ وہ کیا کہتے ہیں نا، کھسیانی بلی کھمبا نوچے۔ وہ شوخ لہجے میں بولی، ویسے تم یوں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہے تھے کہ گویا اس سے پہلے کسی لڑکی کو ناچتے ہوئے نہیں دیکھا۔ یہ تو سچ ہے کہ میں نے کبھی کسی لڑکی کو ناچتے نہیں دیکھا، مگر تم لڑکی کب ہو؟ صحیح کہا، اطمینان بھرے انداز میں کہتے ہوئے اس نے میری گود میں پڑی چادر اٹھائی اور اپنا پسینہ پونچھنے لگی۔ میں تلخ ہوتا ہوا بولا، کتنی بار منع کیا ہے کہ میری چیز کو بغیر پوچھے استعمال نہ کیا کرو۔ جس دن دل سے کہو گے نہیں کروں گی۔ اور میں افسوس بھرے انداز میں سر ہلاتا ہوا دوسری جانب متوجہ ہو گیا۔ یوں بھی وہ انتہائی درجے کی ڈھیٹ تھی۔ میرا پستول ادھر کرو۔ پسینہ صاف کر کے اس نے میری جانب ہاتھ بڑھایا اور میں نے خاموشی سے گلاک اس کی طرف بڑھا دیا۔ میرے پاس اس وقت پلوشا کی SMG موجود تھی۔ چائنا کی بنی ہوئی فولڈنگ بٹ والی گن تھی۔ سردار والا بریٹا میں کمانڈر نصر اللہ کی بیٹھک ہی میں چھوڑ آیا تھا۔
دوپہر کے کھانے کے وقت ڈھول باجے کو خاموشی نصیب ہوئی۔ نماز ظہر کے بعد ایک بار پھر تیاریاں ہونے لگیں۔ یوں بھی دھوپ سے بچنے کے لیے بہت بڑا شامیانہ لگایا گیا تھا۔ پلوشا کھانا کھا کر کہیں غائب ہو گئی تھی۔ نہ میں نے پوچھا تھا کہ کہاں جا رہی ہو اور نہ اس نے بتانے کی زحمت کی تھی۔ میں وہیں کمرے میں تکیے سے ٹیک لگا کر چارپائی پر ڈھیر ہو گیا۔ شادی کا اصل ہنگامہ نماز عصر کے بعد ہی شروع ہونا تھا۔ گھنٹے ڈیڑھ بعد ہی مجھے پلوشا کی صورت نظر آئی۔ اس نے کمرے کے دروازے سے جھانک کر اندر نگاہ دوڑائی اور مجھے تکیے سے ٹیک لگائے دیکھ کر اندر گھس آئی۔ یقیناً میری تلاش میں اس نے دوسرے کمروں میں بھی جھانکا ہوگا۔ میرے ساتھ چارپائی پر بیٹھتے ہوئے وہ سنجیدہ لہجے میں بولی، ایک بری خبر ہے۔ میں نے طنزیہ لہجے میں کہا، تمہارے منہ سے پہلے بھی کبھی اچھی خبر نہیں سنی، اور کمرے میں تمام چارپائیاں خالی پڑی ہیں، میرے ساتھ بیٹھنا ضروری تھا کیا؟ تمہیں خوش کرنے کے لیے بیٹھتی ہوں۔ تم جتنی دور ہوتی ہو میں اتنا خوش ہوتا ہوں۔ جھوٹ بولنا بھی نہیں آتا، اس نے منہ بنایا۔ تمہیں تو آتا ہے نا، اور یہی کافی ہے۔ اچھا، جو میں خبر لائی ہوں وہ تو سنو، اس نے ڈانٹنے کے انداز میں کہا۔ میرے پاس سے اٹھنے کی کوشش اس نے نہیں کی تھی۔ فرماؤ۔ وہ خبیث شادی میں شرکت کے لیے نہیں آ رہا۔ کیا؟ میں نے بدمزگی سے پوچھا۔ صحیح کہہ رہی ہوں، میں مکمل چھان بین کر کے آئی ہوں، وہ اس وقت افغانستان میں ہے۔ پھر تو واپس چلنا چاہیے۔ وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولی، نہیں، میرے ذہن میں ایک اور تجویز ہے۔ کیا؟ ثقلین خان ایک تگڑی آسامی ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ قبیل خان اور ثقلین خان کے درمیان تھوڑی بہت چپکلش پیدا کی جائے، جسے بعد میں ہم بڑھاوا دیں گے۔ اور اس سے ہمیں کیا ملے گا؟ بہت کچھ۔ اس کا ایک طاقتور حلیف اگر حریف بن جائے تو کتنا اچھا ہو جائے گا۔ تو یہ چپکلش پیدا کیسے ہوگی؟ ایک طریقہ ہے تو صحیح، اگر تم ہمت کر سکو۔ بولتی رہو، اس نے بے باک لہجے میں تفصیل سے بتاتے ہوئے کہا۔ قبیل خان کے لشکر کا ایک اہم کمانڈر رانا گل یہاں آیا ہوا ہے، اور یہ انتہائی درجے کا بد کردار شخص ہے۔ کمینہ، عورتوں سے زیادہ یہ کم سن لڑکوں میں دلچسپی رکھتا ہے۔ اگر میں دوپہر کی طرح ناچتے ہوئے خود کو سستا بنا کر پیش کروں تو یہ ممکن ہی نہیں کہ وہ مجھے چھیڑنے سے باز رہ سکے۔ وہ لامحالہ مجھے چھیڑنے کی کوشش کرے گا، اور اس وقت میں ہنگامہ کھڑا کر دوں گی، اور تم فوراً غیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کے سر میں گولی اتار دینا، کیونکہ میں تمہارا دوست ہوں، اور اس طرح غیرت کھا کر گولی چلانا بھی کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اس لیے ہنگامہ تو ہوگا، لیکن اس کا نتیجہ ہمارے حق میں نکلے گا۔ سب سے بڑھ کر ہم ثقلین خان کے مہمان ہیں، اور اپنے مہمانوں کو وہ کسی صورت قبیل خان کے آدمیوں کے حوالے نہیں کرے گا۔ انارگل بھی ان معاملات میں شیطان کی طرح بدنام ہے۔ میں گہرے طنز سے بولا، گویا اب تم نے قبیل خان کے قتل سے پہلے مجھے مروانے کا منصوبہ سوچ لیا ہے۔ وہ مجھے حوصلہ دیتے ہوئے بولی، راجا، کچھ بھی نہیں ہوگا، تم ہمت تو کرو۔ اور تم اتنی حور پری کب سے ہو گئی ہو کہ تمہیں دیکھ کر انارگل جیسی گندی ذہنیت کا آدمی آپے سے باہر ہو جائے گا؟ وہ اعتماد سے بولی، جس بات میں تمہیں شک نہیں اس پر سوال مت اٹھاؤ۔ اچھا، اگر میرے گولی چلانے کے بعد اس کے آدمیوں نے بھی فائر کھول دیا، تب ثقلین خان کس جادو سے میری جان بچائے گا؟ اور تمہاری آنکھوں میں تو میں یوں بھی کھٹک رہا ہوں۔ انارگل قبیل خان نہیں ہے کہ اس کے دائیں بائیں محافظ موجود ہوتے ہیں۔ باقی قبیل خان کے جو آدمی شادی میں شرکت کے لیے آئے ہوئے ہیں، ان میں سے کوئی کسی وجہ سے انارگل کی اتنی طرفداری نہیں کرے گا کہ تم پر گولی چلا دی جائے۔ البتہ قبیل خان ضرور اس بات کو بنیاد بنا کر ثقلین خان سے ہمارا مطالبہ کرے گا، اور اس وقت ثقلین چاہ کر بھی ہمیں قبیل خان کے حوالے نہیں کرے گا، کیونکہ ہم اس کے پاس نہیں ہوں گے، جبکہ قبیل خان یہی سمجھے گا کہ ثقلین خان نے اس کے مجرموں کو پناہ دے رکھی ہے یا انہیں کہیں دور بھجوا دیا ہے۔ میں لگی لپٹی رکھے بغیر بولا، ویسے اب تک میں یہی سمجھتا آ رہا تھا کہ خیالی پلاؤ صرف شیخ چلی ہی پکاتا رہا ہے۔ آج یہ غلط فہمی بھی دور ہو گئی ہے۔ بے وقوف، قبیل خان جیسے لوگوں کے نزدیک اپنے آدمیوں کی اہمیت اس وقت تک ہوتی ہے جب تک وہ زندہ ہوں۔ ان کے لیے وہ ثقلین خان جیسے سردار سے نہیں جھگڑ سکتا۔ دوسرا، یہ فلمی طریقے اپنے پاس رکھو، فی الحال میرا مرنے کا کوئی ارادہ نہیں۔ وہ عزم سے بولی، میں نے آج انارگل کو ٹھکانے لگانا ہے، اور یہ میں طے کر چکی ہوں۔ وجہ؟ میرے بھائی نے جب باجی کو بچانے کے لیے گاڑی میں سوار ہونے کی کوشش کی تھی، تب یہی کمینہ تھا جس نے بھائی کو لات مار کر گاڑی سے نیچے گرایا تھا، اور نیچے گرتے ہی پتھر اس کے سر میں لگنے سے وہ زندگی کی بازی ہار گیا تھا۔ تو کیا یہ کام بعد میں نہیں ہو سکتا؟ نہیں، میں اس غلیظ کو گندا کر کے ہلاک کروں گی۔ میں چاہتی ہوں جب لوگوں تک اس کی ہلاکت کی وجہ پہنچے تو وہ اس پر تھو تھو کریں، اور جب یہ ایک نوخیز لڑکے کو اتنے ہجوم میں چھیڑے گا اور اس لڑکے کا دوست اس کے بھیجے میں گولی اتارے گا، یقیناً یہ ایک گندی اور قابل ملامت موت ہوگی۔ ٹھیک ہے، اپنے کسی دوست کو بلا لو، میں یوں بھی تم سے دوستی کا دعوے دار نہیں ہوں،
دیکھ لو راجا، ہم دشمن سہی پر قبیل خان کی موت تک ساتھی ہیں، کسی وقت تمہیں مجھ سے بھی کام پڑ سکتا ہے۔ تمہیں کام بتانے سے پہلے میں خودکشی کرنا پسند کروں گا۔ خیر، تمہارے مرنے کی خواہش کو تو میں جلد پورا کر دوں گی۔ بہرحال اتنا تو کر سکتے ہو نا کہ یہیں موجود رہو۔ موجود ہوں، لیکن مجھ سے کسی مدد کی توقع کرنا فضول ہی ہوگا۔ تم جیسی لڑکی کے لیے میں اپنی زندگی داؤ پر نہیں لگا سکتا۔ دیکھو، مجھے بطور لڑکی مخاطب نہ کیا کرو۔ جب تمہیں کئی بار کہہ چکی ہوں کہ میں تمہارے لیے فقط ایک لڑکا ہوں، تو برائے مہربانی مجھے پلو خان ہی کہا کرو۔ تم خود مجھ سے باتیں کرتے وقت لڑکی کے انداز میں بات کرتی ہو، تو اس میں میرا کیا قصور؟ اب نہیں کروں گا، اس نے گویا کونین چباتے ہوئے کہا تھا۔ میں ترکی بہ ترکی بولا، تو مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے محترم۔ ڈھول اور شہنائی کی آواز بلند ہوتے ہی اس نے کہا، چلو باہر چل کر بیٹھتے ہیں، شادی کا ہنگامہ شروع ہو گیا ہے۔ اور میں اس کے ہمراہ کمرے سے باہر نکل آیا۔ بیٹھک کے کھلے صحن میں سینکڑوں لوگ موجود تھے اور مزید لوگوں کی آمد جاری تھی۔ ایک بڑی چارپائی پر ثقلین خان تکیوں سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ اس چارپائی پر خوبصورت چادر بھی بچھی ہوئی تھی۔ دو تین اور چارپائیاں بھی اسی انداز میں سجا کر رکھی گئی تھیں اور ان پر صاحب حیثیت لوگ بیٹھے تھے۔ ایک چارپائی پر ثقلین کا بیٹا دلدار خان اپنے 3 دوستوں کے ساتھ بیٹھا مونچھوں کو تاؤ دے رہا تھا۔ میں اور پلوشا بیٹھنے کے لیے جگہ دیکھنے لگے۔ ایک چارپائی پر تھوڑی سی جگہ خالی تھی، میں اسی کی طرف بڑھ گیا۔ مجھے محسوس ہوا کہ وہ میرے ساتھ نہیں آ رہی۔ پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ ایک مرد کے ساتھ کھڑی کوئی بات کر رہی تھی۔ میں چارپائی پر بیٹھ گیا۔ 2-3 منٹ اس کے ساتھ بات کرنے کے بعد وہ میری طرف بڑھ آئی۔ میرے بائیں ہاتھ چارپائی پر ایک ادھیڑ عمر کا باریش مرد بیٹھا تھا۔ ہمارے درمیان بہرحال اتنا خلا موجود تھا جس میں وہ آسانی سے سما سکتی تھی، لیکن وہاں بیٹھنے کے بجائے مجھے اس مرد کی طرف دھکیلتے ہوئے وہ میرے دائیں جانب بیٹھ گئی۔ ایک بات میں نے بڑی شدت سے محسوس کی تھی کہ وہ بیٹھتے وقت کوشش کرتی کہ میرے علاوہ کسی سے اس کا بدن مس نہ ہو۔ شاید اس کی وجہ یہی تھی کہ مجھے تو معلوم تھا کہ وہ عورت ہے، اور کسی دوسرے کو اس کے بدن کے گداز سے معلوم ہو جاتا کہ وہ لڑکا نہیں۔ لیکن پھر مجھے اپنی اس بات میں وزن نظر نہ آیا، کیونکہ سردار کی موجودگی میں بھی اس کی کوشش یہی ہوتی تھی، حالانکہ وہ اسے دل سے اپنی بہن سمجھتا تھا۔ کبھی کبھی مجھے سردار کی بات پر یقین آنے لگتا تھا کہ پلوشا مجھ میں دلچسپی لے رہی ہے۔ بہرحال کچھ بھی تھا، میں اب اس راہ خارزار پر اپنے قدم بڑھا نہیں سکتا تھا۔ یوں بھی پلوشا لڑکی سے زیادہ لڑکا تھی، اور ایسی لڑکیاں مجھے بالکل پسند نہیں جو لڑکی ہوتے ہوئے لڑکوں کا بھیس بنائے پھرے۔ گو پلوشا اس ضمن میں مجبور تھی، لیکن مجھے پھر بھی اس کی اس عادات سے چڑ تھی۔ وہ لال ٹوپی والا آدمی نظر آ رہا ہے۔ بیٹھتے ساتھ ہی اس نے مجھے کوہنی سے ٹہوکا دیتے ہوئے ہمارے بائیں جانب 2 چارپائیاں چھوڑ کر بیٹھے ہوئے ایک عام سی شکل کے پختہ عمر آدمی کی طرف متوجہ کیا، جس کی شکل پر پھٹکار برس رہی تھی۔ ہمارا رخ اس وقت جنوب کی طرف تھا، جبکہ انار گل جس چارپائی پر بیٹھا تھا اس کا رخ مغرب کی جانب ہو رہا تھا۔ میں پوچھنے لگا، یہی انار گل ہے؟ ہاں، اور دیکھو کس طرح سفید کپڑوں والے نوعمر لڑکے کو ہوسناک نظروں سے گھور رہا ہے۔ اس نے ڈھول کی تھاپ پر ناچنے والے ایک لڑکے کی جانب اشارہ کیا، جو وہاں ناچنے والے باقی لڑکوں اور مردوں میں نمایاں نظر آ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں اس کی بات کا کوئی جواب دے پاتا، ایک آدمی ہمارے قریب پہنچا اور پلوشا کو مخاطب کر کے کہا، وڑکیا، سردار زادہ دلدار خان دے غواڑی، یعنی چھوٹے سردار زادہ دلدار خان بلا رہا ہے، آتا ہوں۔ اسے کہہ کر وہ میری جانب متوجہ ہوئی۔ لگتا ہے سردار زادے کو میرا ناچ کچھ زیادہ ہی پسند آ گیا ہے۔ میں نے طنزیہ لہجے میں کہا، چلے جاؤ، کچھ خرچہ پانی ہی بن جائے گا۔ میرا خرچہ پانی تو خیر تمہارے ذمہ ہے، البتہ اس کام کے لیے میں خود اٹھنے والا تھا۔ اب تو بہانہ مل گیا۔ یہ کہہ کر وہ سردار زادے دلدار خان کی جانب بڑھ گیا، جو اپنے 3-4 دوستوں کے ساتھ گپ شپ میں مصروف تھا۔ پلوشا کے قریب جانے پر سردار زادہ دلدار خان نے کھڑے ہو کر اس سے ہاتھ ملایا اور اس کی پیٹھ پر تھپکی دے کر کچھ کہنے لگا۔ پلوشا کا سر اوپر نیچے ہلا اور جواباً سردار زادے کو کوئی بات کہہ کر وہ میری جانب پلٹ آئی۔ سردار زادہ مجھے ناچنے کا کہہ رہا ہے، میں نے کہہ دیا ہے کہ اپنے دوست سے بھی پوچھ لوں، اور یہ کہ میں اس مقامی ڈھول پر نہیں ناچوں گا۔ یہ کہہ کر وہ کھلی جگہ کی طرف بڑھ گئی۔ اسی وقت ڈھول بجانے والے نے اپنے ہاتھ روک لیے۔ ایک لمحے کے لیے ماحول میں سکوت چھا گیا تھا، صرف لوگوں کی باتیں کرنے کی ہلکی ہلکی آواز سنائی دینے لگی۔ اگلے ہی لمحے بہترین ساؤنڈ سسٹم پر پشتوں کی بھڑکیلی سی دھن سنائی دینے لگی، اور اس کے ساتھ ہی پلوشا کا لچکدار بدن اس دھن سے ہم آہنگ ہو گیا۔ چند منچلوں نے پہلے تو اس کا ساتھ دینا چاہا، مگر اس کی مہارت دیکھتے ہوئے وہ خود بخود پیچھے ہٹ گئے تھے۔ وہ اپنے ہاتھ پاؤں اور درمیانی جسم کا استعمال اس خوبصورتی سے کر رہی تھی
گویا اس کی ساری زندگی اسی شغل میں گزری ہو۔ اس خوش کن نظارے سے نظریں ہٹانا کافی دشوار تھا، لیکن میں نے کوشش کر کے انار گل کی جانب نگاہیں گھمائیں۔ اس کے چہرے پر جو تاثرات نظر آ رہے تھے انہیں دیکھ کر مجھے پلوشا کی بات میں کوئی شک نہیں رہا تھا۔ اس وقت اس کی آنکھیں کسی گدھ کی طرح پلوشا کے بدن پر گڑی تھیں۔ بدلتی دھنوں کے ساتھ اس کے ہاتھ پاؤں اور جسم کی حرکات بھی تبدیل ہو جاتی تھیں۔ جوں جوں وقت گزر رہا تھا اس کی حرکات میں سستی کے بجائے تیزی آتی جا رہی تھی، اور اس کے ساتھ ہی لوگوں کی جیبوں کے منہ بھی کھل گئے۔ ڈھول بجانے والے کو پچھلے 2-3 ڈھول پیٹنے پر اتنی رقم ہاتھ نہیں آئی ہوگی جو ان لمحات میں اکٹھی ہو رہی تھی۔ یوں بھی اتنا تو وہ جانتا تھا کہ پلوشا کوئی پیشہ ور ناچنے والا نہیں تھا جو اس کے ساتھ رقم میں حصے داری کا دعویٰ کرتا، اور پھر میں نے دیکھا کہ وہ پیسے پھینکنے والوں کے ساتھ ناچتے ہوئے اٹکھیلیاں کرنے لگی۔ اس کا انداز بالکل کسی بازاری لڑکے کا سا تھا۔ کچھ لوگ جو اسے نہیں جانتے تھے انہوں نے اپنے کسی دوست اور ساتھی وغیرہ کے سر پر بڑا نوٹ رکھ کر پکڑا۔ ڈھول اور شہنائی بجانے والوں نے جب وہ نوٹ پکڑنا چاہا تو انہوں نے پلوشا کی جانب اشارہ کیا کہ وہ خود آ کر نوٹ پکڑے۔ پلوشا کوئی پیشہ ور تو نہیں تھی کہ ادھر جاتی، مگر اس وقت میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب وہ اس بندے کی طرف بڑھ گئی جس نے ایک بڑا نوٹ نکال کر اپنے ساتھی کے سر پر پکڑا ہوا تھا۔ اس کے سامنے چکر کاٹتے ہوئے پلوشا نے 2-3 نوٹ اس کے ہاتھ سے جھپٹے۔ اس دوران اس نے 2-3 بار پلوشا کی کلائی پکڑنے کی کوشش کی، مگر وہ صفائی سے اپنی کلائی بچا گئی۔ اسی وقت ایک آدمی نے میرے سر پر 10 روپے کا نوٹ پکڑا۔ میں حیرانی سے اس کی جانب دیکھنے لگا۔ وہ وہی جوان تھا جس سے تھوڑی دیر پہلے پلوشا کوئی بات کر رہی تھی۔ پلوشا بھی شاید اسی لمحے کی منتظر تھی۔ وہ باقی آدمیوں کے بڑے نوٹوں کو نظر انداز کرتی ہوئی چکر کاٹتے ہوئے وہاں پہنچی اور آتے ساتھ میری گود میں بیٹھتے ہوئے وہ نوٹ اٹھانے لگی۔ میں تو بالکل سن ہو گیا تھا۔ یہ کیا مذاق ہے؟ میرے منہ سے پھنسی پھنسی آواز نکلی۔ میں اس سے اتنی زیادہ بے باکی کی امید نہیں کر رہا تھا۔ خاموش بیٹھے رہو، اٹھنے کی کوشش نہ کرنا، اس نے مسکراتے ہوئے مجھے جھڑکا۔ مجھے محسوس ہوا کہ یہ سب وہ ایک منصوبے کے تحت کر رہی تھی۔ اس آدمی نے میرے سر پر 5-6 نوٹ پکڑے اور پھر آخری نوٹ پلوشا کے گال کے ساتھ لگا کر اس کے ہاتھ میں پکڑایا اور پیچھے ہٹ گیا۔ اس کی اس حرکت کا برا منائے بغیر وہ دوبارہ اٹھ کر ناچتے ہوئے مجھ سے دور جانے لگی۔ اسی وقت میں نے انار گل کو جیب سے 500 کا نوٹ نکال کر اپنے ساتھ بیٹھے آدمی کے سر پر پکڑتے دیکھا۔ پلوشا ناچتے ہوئے اس کے قریب پہنچی اور اس کے ہاتھ سے پیسے پکڑ لیے۔ 4 نوٹ مسلسل پلوشا کو پکڑوانے کے بعد انار گل نے اس کی کلائی سے پکڑنے کی کوشش کی، مگر وہ چابک دستی سے اپنی کلائی اس کے ہاتھ میں آنے سے بچا گئی تھی۔ انار گل چہرے پر ہوس بھرے تاثرات سجائے جیب سے مزید نوٹ نکال کر پاس بیٹھے آدمی کے سر پر رکھنے لگا۔ مزید 2-3 نوٹ قربان کرنے کے بعد اس نے ایک دم جھپٹ کر پلوشا کو پکڑا اور گود میں بٹھانے کی کوشش کرنے لگا۔ اسی وقت پلوشا نے جھٹکے سے خود کو اس کی گرفت سے چھڑایا اور اس کے چہرے پر تھپڑ جڑ دیا۔ انار گل کے چہرے پر تیش بھرے آثار نمودار ہوئے اور اس نے دوبارہ کھڑے ہو کر پلوشا پر ہاتھ ڈالے۔ اس وقت ایک دم مجھے اتنا غصہ آیا جو خود میری سمجھ سے باہر تھا۔ میں نے اضطراری انداز میں گود میں پڑی کلاشنکوف ہاتھ میں پکڑ لی تھی، لیکن میرے کچھ کرنے سے پہلے پلوشا نے اپنا گھٹنا زوردار انداز میں انار گل کی ٹانگوں کے بیچ میں دے مارا۔ اس کے منہ سے کافی بلند کراہ خارج ہوئی۔ اگلے ہی لمحے جیسے بجلی چمکتی ہے، پلوشا نے نیچے جھک کر اپنی پنڈلی سے بندھا خنجر نکالا اور اس کی گردن پر بھرپور انداز میں چلا دیا۔ لوگ ابھی تک اس معاملے کو مذاق میں لے رہے تھے۔ انار گل کے نیچے گر کر تڑپنے کے منظر سے ایک دم چیخو پکار شروع ہو گئی تھی۔ اسی وقت میری نظروں نے انار گل کے ایک ساتھی کو کلاشنکوف کندھے سے اتار کر کوک کرتے دیکھا۔ پلوشا کی نظر بھی اس پر پڑ گئی تھی، لیکن جوں ہی اس نے کلاشنکوف اس کی جانب سیدھی کی، میں نے ایک لمحے میں کلاشنکوف کندھے سے لگائی اور ٹریگر دباتے ہوئے اس کے گولی چلانے کی خواہش کو حسرت میں تبدیل کر دیا۔ ماتھے پر لگنے والی گولی سے وہ منہ کے بل گرا تھا۔ میں بھاگ کر پلوشا کے قریب پہنچا اور بغیر کسی تاخیر کے اسے اپنی آڑ میں کر لیا۔ انار گل کا جسم ابھی تک جھٹکے لے رہا تھا، لیکن اس کے ساتھی کا جسم ساکت ہو گیا تھا۔ ساؤنڈ سسٹم پر گویے کی خوبصورت آواز شنا بنگڑی دے مات شے پیدا سپنوں لیچو باندے گونج رہی تھی۔ اسی وقت کسی کو خیال آیا اور اس نے ساؤنڈ سسٹم بند کر دیا۔ 5-6 آدمی میرے اور انار گل کے ساتھیوں کے درمیان میں آ گئے تھے۔ وہاں پر اس کے 4 ساتھی اور بھی موجود تھے۔ ثقلین خان نزدیک آ کر تشویش بھری نظروں سے لاشوں کو دیکھنے لگا۔ یہ کیا کر دیا تم لوگوں نے؟ اس کی آواز میں غم و غصہ ابل رہا تھا۔ میں اکھڑ پن سے بولا، بالکل وہی کیا ہے جو کرنا چاہیے تھا۔
میرا دوست پیشہ ور ناچنے والا نہیں، وہ تو بس سردار زیادہ دلدار کے کہنے پر ناچ رہا تھا، اور اس گھٹیا انسان نے سب کے سامنے اسے بے عزت کرنے کی کوشش کی۔ انارگل کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میرے دائیں جانب کھڑے جوان نے واضح انداز میں میری تائید کی۔ میں نے اس کی جانب دیکھا، وہ وہی تھا جو میرے سر پر پیسے پکڑ رہا تھا۔ چلو انارگل کی تو خیر ہے، شمس کو تو نہیں مارنا چاہیے تھا۔ ایک آدمی نے میری گولی سے مرنے والے کا نام لیا۔ میں نے کہا پہل اس نے کی تھی، کیا میں چپ چاپ تماشا دیکھتا رہتا؟ میری بات کے جواب میں 3-4 آدمی مسلسل بولنے لگے۔ انارگل کے ساتھی بھی تمتمائے ہوئے چہروں کے ساتھ ہمیں خطرناک نتائج کی دھمکیاں دے رہے تھے۔ اچانک مجھے اپنے بازو پر کسی کا لمس محسوس ہوا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا، وہ پلوشا تھی۔ میرے متوجہ ہوتے ہی وہ دبی زبان میں بولی، "We need to run away from here." اتنا آسان ہے نا، میں نے بھی انگریزی ہی میں جواب دیا تھا۔ میں جا رہی ہوں، مجھے روکنے کے بہانے تم نے بھی پیچھے آنا ہے۔ اگر موٹر سائیکل تک پہنچ گئے تو پھر نکلنا مشکل نہیں ہوگا۔ اس کے تیز دماغ نے 1 منٹ میں تجویز سوچ لی تھی۔ ٹھیک ہے، میں نے فوراً اسبات میں سر ہلا دیا۔ اس وقت ثقلین خان لوگوں کو لاشوں سے دور ہٹنے کا کہہ رہا تھا۔ انارگل کے ساتھی شور کر رہے تھے کہ وہ اسی وقت بدلہ لیں گے۔ دلدار خان اور اس کے 2-3 دوست انہیں ٹھنڈا کرنے کی تگ و دو میں تھے۔ ثقلین خان پلوشا کو مخاطب ہوا، "لڑکے، تمہیں اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا۔ بلا شبہ غلطی انارگل کی بھی تھی، لیکن تمہیں انتہائی قدم نہیں اٹھانا چاہیے تھا۔ چچا جان، آپ بھی اس خبیث کی طرفداری کر رہے ہیں۔ ٹھہرو، میں اپنے حاجی چاچا کو بلا کر لاتا ہوں۔ پلوشا نے بہانہ گھڑنے میں دیر نہیں کی تھی۔ یہ کہتے ہوئے وہ تیز قدموں سے بیرونی دروازے کی طرف چل پڑی۔ نہیں پلو خان، حاجی صاحب کو کچھ نہ بتانا، رک جاؤ، ہم خود اس معاملے سے نبٹ لیں گے، میں نے بآواز بلند اسے پکارا، مگر وہ سنی انسنی کرتے ہوئے دروازے کی جانب بڑھتی رہی۔ پلو خان، واپس آ جاؤ، میں نے ایک بار پھر اسے پکارا۔ اس وقت وہ دروازے کے پاس پہنچ چکی تھی۔ ثقلین خان مجھے مخاطب ہوا، جوان، اسے جانے دو، جب تک فیصلہ نہیں ہو جاتا یہ کہیں نہیں جا سکتا۔ ٹھیک ہے سردار، میں اسے پکڑ کر لاتا ہوں، بچہ ہے نا، ڈر گیا ہے اور چاہتا ہے کہ کوئی سرپرست یہاں موجود ہو۔ ثقلین خان کو یہ کہہ کر میں نے ساتھ کھڑے آدمی کی طرف اپنی کلاشن کو بڑھاتے ہوئے کہا، بھائی جان 1 منٹ، یہ گن پکڑو، میں اس بے وقوف کو پکڑ کر لاؤں۔ اس آدمی نے بے اختیار میرے ہاتھ سے گن تھامی اور میں جلدی سے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ یہ کہاں جا رہا ہے؟ دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے میرے کانوں میں انارگل کے ایک ساتھی کی آواز گونجی، مگر میں دھیان دیے بغیر تیز قدموں سے چلتا رہا۔ وہ اپنے دوست کو پکڑنے جا رہا ہے، جس آدمی کو میں نے گن پکڑائی تھی غالباً اسی نے جواب دیا تھا۔ دروازے سے نکلتے ہی میں نے دیکھا پلوشا موٹر سائیکل اسٹارٹ کر چکی تھی۔ پلو خان، رک جاؤ، میں نے چیخ کر زوردار انداز میں کہا اور اس کی جانب اس طرح بھاگنے لگا گویا اسے روکنا چاہتا ہوں۔ قریب پہنچتے ہی میں نے بغیر کسی تاخیر کے اس کے پیچھے نشست سنبھال لی۔ وہ میری ہی منتظر تھی۔ میرے بیٹھتے ہی اس نے کلچ چھوڑتے ہوئے موٹر سائیکل بھگا دی۔ وہ بھاگ رہے ہیں، میں نے اپنے عقب میں ایک چیختی ہوئی آواز سنی۔ پلوشا نے گیئر تبدیل کرتے ہوئے رفتار کچھ اور بڑھا دی تھی۔ اس حویلی تک آنے کے لیے 100-200 گز کا راستہ بنا ہوا تھا، اس کے بعد پختہ سڑک تھی۔ پلوشا چند سیکنڈز میں سڑک تک پہنچ گئی تھی۔ دائیں جانب موٹر سائیکل موڑتے ہوئے اس نے رفتار کم کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، دروازے سے چند آدمی دوڑتے ہوئے نکلے اور دیوار کے قریب کھڑی ڈبل کیبن کی طرف بڑھ گئے۔ اس کے ساتھ ہی کلاشنکوف کے فائر کی تڑ تڑ میری کانوں میں پڑی۔ دروازے کے قریب کھڑے ہو کر ایک آدمی ہمیں نشانہ بنانے کی کوشش میں تھا، مگر اس کا کوئی فائدہ اس لیے بھی نہیں تھا کہ کلاشنکوف سے 300 میٹر کے فاصلے تک نشانہ لے کر فائر کیا جا سکتا ہے اور ہم اس سے زیادہ فاصلے پر آ چکے تھے۔ پلوشا جس طرح موٹر سائیکل چلا رہی تھی، شاید اس مہارت سے میں بھی نہ چلا سکتا۔ ہونڈا 125 گولی کسی رفتار سے آگے بڑھ رہی تھی۔ گلاک 19 میں نے ہاتھ میں پکڑ لیا تھا۔ پلوشا والی کلاشنکوف میں یوں بھی وہیں چھوڑ آیا تھا۔ اس کلاشنکوف کی وجہ ہی سے انہیں میرے لوٹنے کی امید تھی، ورنہ وہ مجھے اتنی آسانی سے پلوشا کے پیچھے نہ جانے دیتے۔ ڈبل کیبن کے روڈ پر چڑھتے تک ہم کافی دور نکل گئے تھے۔ وہ اس رفتار سے موٹر سائیکل دوڑا رہی تھی کہ مجھے اچھا خاصا خوف محسوس ہو رہا تھا، لیکن اس کی جگہ میں ہوتا تب بھی شاید میں موٹر سائیکل اسی رفتار سے ہی دوڑا تھا۔ اس کے کان کے نزدیک منہ لے جا کر میں نے پوچھا، کہاں جائیں گے؟ پتہ نہیں، وہ ہمارے تعاقب میں آ رہے ہیں اور ان کے پاس ڈبل کیبن ہے، یقیناً وہ جلد ہی ہمیں آ لیں گے۔ غلام خیل تک تو سڑک ہی پر جانا پڑے گا، یہاں کوئی ایسا راستہ موجود نہیں ہے جس پر موٹر سائیکل دوڑ سکے، البتہ کہتے ہو تو موٹر سائیکل چھوڑ کر پیدل بھاگتے ہیں۔ اس نے قریباً چیختے ہوئے میری بات کا جواب دیا تھا، جو مناسب سمجھو کرو۔ میں نے ساری ذمہ داری اسی کے سر پھینکتے ہوئے جان چھڑائی۔
وہ جواب دیے بغیر اسی رفتار سے موٹر سائیکل بھگاتے چلی گئی۔ سڑک کے بائیں ہاتھ نالا تھا اور دائیں ہاتھ پہاڑیاں۔ اگر ہم دائیں طرف موٹر سائیکل اتارتے تو 100-150 گز سے زیادہ آگے نہیں جا سکتے تھے، جبکہ دائیں ہاتھ یوں بھی ڈھلوان تھی۔ ایک خطرناک موڑ کے قریب آتے ہی پلوشا نے موٹر سائیکل کی رفتار ذرا سی کم کی۔ اسی وقت ہمیں اپنے عقب میں کلاشنکوف کی تڑتڑاہٹ سنائی دی، لیکن ابھی تک وہ چند سو میٹر دور تھے۔ موڑ کاٹ کر پلوشا نے دوبارہ رفتار بڑھا دی۔ موٹر سائیکل کی رفتار زیادہ ہونے کے باوجود ڈبل کیبن آہستہ آہستہ ہمارے قریب آتی جا رہی تھی۔ غلام خیل عبور کر کے نالے کی کھڑی چڑھائی ڈھلان میں تبدیل ہو جاتی تھی، وہاں ہم انہیں جل دے کر نکل سکتے تھے۔ یقیناً یہی بات پلوشا کے ذہن میں بھی تھی، اسی لیے اس نے سڑک ہی پر جانے کا خطرہ مول لیا ہوا تھا۔ غلام خیل کی آبادی کے آثار نظر آتے ہی میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، ڈبل کیبن 300-400 گز دور ہی تھی۔ مجھے اطمینان سا محسوس ہوا کہ اب ہمارے بچنے کی امید پیدا ہو گئی تھی، مگر میرا یہ اطمینان اس وقت گہری پریشانی میں ڈھل گیا جب میں نے سامنے سے ایک اور ڈبل کیبن کو آتے دیکھا۔ وہ ڈبل کیبن غلام خیل سے نکل کر آندھی طوفان کی طرح ہماری طرف بڑھنے لگی۔ یقیناً انہوں نے اپنے ساتھیوں کو وائرلیس سیٹ پر اطلاع دے دی تھی، اور ہم دونوں ایسے بے عقل تھے کہ یہ خیال بھی ہمارے ذہنوں میں نہیں آیا کہ غلام خیل تو قبیل خان کا علاقہ ہے۔